مجاہد ایک اچھے گھرانے کا لڑکا تھا، جو شریف خاندان، مذہبی اور اچھا گھرانہ تھا، دیندار لوگ تھے۔ لیکن مجاہد کے پاس یہ گھر تھا جس میں کچھ ہی دن پہلے وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ مجاہد اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا تو ایک لڑکی ساتھ والی چھت پر ٹہلتی نظر آئی۔ مجاہد اس کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اور بھی ادائیں دکھانے لگی تو مجاہد کو وہ اچھی لگنے لگی۔ خوبصورت تو واقعی تھی اور بلیک سوٹ میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجاہد کچھ دن تک ایسے ہی اس کو دیکھتا، جب وہ چھت پر آتا تو وہ لڑکی بھی وہاں چھت پر ہوتی، اس کو دیکھتا۔ ایک دن مجاہد نے سوچا کہ کیوں نہ اس لڑکی سے اظہار محبت کر دوں، کیونکہ وہ لڑکی نے مجاہد کی رات کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ مجاہد نے اس لڑکی کو خط لکھا اور اس کی طرف پھینک دیا۔ اس لڑکی نے وہ خط پکڑ لیا اور 2 دن بعد خط کا جواب دے دیا اور خط میں اظہار محبت اس نے لڑکی نے بھی کر دیا۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے۔ محبت جو بالکل پروان چڑھ چکی تھی۔ اب مجاہد میں دل میں خیال آتا کہ کیوں نہ اس لڑکی سے ملوں، کیونکہ محبت جو بہت سارے چھلاوے مار رہی تھی۔ تو مجاہد نے اس لڑکی کو خط لکھا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز چھت پر آنا رات کو، میں بھی آؤں گا۔ تو مجاہد نے خط لکھا تو لڑکی نے بھی ہاں کر دی۔ وہ چھت پر آئی اور وہ لوگ ملے۔ 4-5 دن پھر مجاہد نے خط لکھا تم چھت پر آنا، وہ لڑکی آ جاتی۔ ایسے ہی کچھ دن بعد ملاقات ہوتی ہر روز ہونے لگ گئی۔ ان لوگوں نے خط کا سلسلہ ختم کر دیا۔ روز چھت پر آتے، دونوں ہی آپس میں باتیں کرتے، محبت بری اور ہنسی مذاق کرتے اور ہر حد پار کر چکے تھے، کیونکہ کہ جوان محبت تھی۔ اب مجاہد کو لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کا ساتھ ہر وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو مجاہد نے سوچا کیوں نہ اپنی امی ابو سے بات کروں کہ اس لڑکی سے میری شادی کر دیں۔ مجاہد نے سمرین سے بات کی کہ کیا تم اس سے شادی کرو گی نا؟ تو سمرین نے کہا کیوں نہیں، پھر میں اپنی امی ابو سے بات کروں شادی کی؟ تو سمرین نے کہا ہاں بالکل کرو۔ تو سمرین نے بھی اپنی امی ابو سے بات کی تو وہ لالچی لوگ تھے۔ سمرین کے ابو نے کہا نہیں، ہم تمہاری اونچے گھر میں شادی کریں گے، تم خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو۔ تو ادھر مجاہد کے امی ابو تو مان ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ تو سمرین کا تو گھرانہ ہی بہت لاپرواہ سا تھا، جاہل سے لوگ تھے۔ مجاہد کے ابو نے کہا بیٹا ایسے گھر کی بہو میں کبھی نہیں بناؤں گا، جن لوگوں کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے محلے میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، میں نہیں کر سکتا تمہاری اس گھر میں شادی۔ تو مجاہد کی تو محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ مجاہد نے کہا میں شادی کروں گا تو سمرین سے، نہیں تو نہیں کروں گا۔ تو ابو نے کہا کیوں نہیں، یہ محبت کا بھوت 4 دن میں اتر جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجاہد واقعی سچی محبت کرتا تھا سمرین سے۔ اس نے کہا ابو اگر میری شادی نہیں کریں گے سمرین سے تو میں بھاگ کر شادی کر لوں گا۔ تو ابو کو لگا کہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، تو جب مجاہد نے یہ سچ کر دکھایا۔ ایک دن سمرین سے کہا کیوں نہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں؟ سمرین نے کہا ٹھیک ہے۔ سردیوں کی رات تھی، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو گئے اور سمرین نے چپکے سے دروازہ کھولا۔ باہر مجاہد گاڑی لے کر کھڑا تھا، اس میں بیٹھی اور کہیں دور نکل آئے۔ مجاہد کا ایک دوست تھا جو کافی امیر تھا، بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجاہد کی بہت ہیلپ کی، اس کی نکاح کی ساری انتظامات کیے اور ان کو کرائے پر ایک کمرہ بھی لے کر دیا، یہاں تک کہ مجاہد کو نوکری پر بھی لگوایا۔ آہستہ آہستہ مجاہد کی نوکری اچھی ہوگی، اس کی تنخواہ بھی اچھی ہوئی، تو مجاہد نے ایک
کرائے پر ایک گھر لے لیا۔ کرائے کے گھر میں وہ بہت خوش تھے دونوں ہی۔ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور بیوی اس سے بہت کرتی تھی۔ اللہ نے ان لوگوں کو ایک بیٹی عطا کی جس کو دیکھ کر مجاہد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا اور دل میں اتنا خوش ہوتا کہ میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں جس کو بیوی بھی اتنی خوبصورت اور محبت کرنی ملی ہے، اور اللہ نے مجھے بیٹی بھی عطا کر دی۔ اور بیٹی کی محبت میں اور بھی زیادہ محنت کرنے لگا تھا۔ وہ نائٹ ڈیوٹی کرتا اور دن میں گھر میں رہتا۔ اس کو اچھے خاصے پیسے ملتے تھے نائٹ ڈیوٹی کے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ باہر جا رہا تھا تو راستے میں اس کا ماموں ملا جو بہت پریشان تھا۔ تو مجاہد ماموں سے ملا اور پوچھا، ماموں آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تو ماموں نے کہا، بیٹا میرے بیٹے اور بہو نے گھر سے نکال دیا ہے مجھے۔ تو مجاہد کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ مجاہد نے کہا، ماموں چلو آپ میرے گھر چل، آپ اس کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ چلو میری بیٹی اور بیوی رات کو اکیلی ہوتی ہے، ماموں ہوں گے تو کچھ ٹینشن کم ہوگی۔ لیکن مجاہد کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ کس مصیبت کو گلے لگا رہا ہوں جو اس کو گھر کو اجاڑ کر رکھ دے گی۔ مجاہد کام پر چلا جاتا اور ماموں نے سمرین کو مجاہد کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ اچھا نہیں ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہے، اس لیے یہ رات کو کام کرتا ہے، یہ وہ بہت پریشان تھی۔ اور جب مجاہد آتا اور اس سے تفتیش کرتی، اس کی چیکنگ کرتی، کبھی اس کے چہرے کو کبھی اس کی شرٹ دیکھتی، مجاہد پریشان ہو گیا۔ سمرین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں کرتی ہو؟ اب سمرین نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ مجاہد بھی روز کی چک چک سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن ماموں نے مجاہد کے کوٹ میں ایک لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ جب سمرین نے کوٹ میں لڑکی کی تصویر دیکھی تو وہ اور بھی بھڑک اٹھی، اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ لیکن مجاہد تو پریشان، یہ کہاں سے آئی تصویر؟ سمرین میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، مجھے پتہ تک نہیں ہے یہ تصویر میرے کوٹ کے جیب میں کیسے آ گئی۔ لیکن سمرین جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ سمرین بدتمیز گھرانے کی تھی تو وہ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگی۔ تو مجاہد نے ایک تھپڑ مار دیا اس کو۔ سمرین نے غصے سے بچی کو اٹھایا اور اپنے میکے واپس آ گئی۔ جب واپس آ گئی میکے تب ماموں نے مجاہد کو باتیں کرنی شروع کر دی سمرین کے خلاف۔ بیٹا تم نے ایسے اس لڑکی سے شادی کی، اپنی زندگی تباہ کر دی، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اس کا گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ ناچ گانے والے لوگ ہیں، شادیوں بیاہوں میں ڈانس کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، جس کو مراسی کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن مجاہد سنتا کبھی انسنی کر دیتا، لیکن اب مجاہد کو بیٹی کی بیوی کی محبت ستانے لگی۔ ایک ماہ گزر چکا تھا، مجاہد کی انتہا ہو گئی۔ مجاہد نے سوچا چلو سمرین کو منا کر لاتا ہوں۔ مجاہد جب سمرین کے امی ابو کے گھر پہنچا اور دروازے سے داخل ہوا تو سمرین سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس نے سمرین کو دیکھتے کہا، سمرین بس کرو، اب غصہ ختم کرو، چلو گھر میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تمہارے اور میری بیٹی کے علاوہ کون ہے میرا؟ تو سمرین نے غصے سے گملہ اٹھایا اور مجاہد کو دے مارا، جس سے مجاہد کو اتنی چوٹیں تو نہیں آئیں لیکن تھوڑا بہت اس پر مٹی پڑ گئی۔ یہ وار پہلا سمرین کا تھا تو بعد میں اس کے بھائی بہن اور امی ابو نے آ کر مجاہد کو اتنا مارا کہ مجاہد کا ایک بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا۔ وہ ہاسپٹل تک پہنچ گیا۔ اب مجاہد بہت پریشان تھا کیونکہ مجاہد کا پاس اور تو ہے کوئی نہیں تھا۔ ماموں کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا اس کا۔ اب ماموں نے اور بھی باتیں کرنی شروع کر دی۔ مجاہد کو لگا کہ یہ ماموں تو نہیں ہمیں سب کچھ کر رہے، کیونکہ ماموں نے ہی اب چاہتے تھے کہ مجاہد سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن مجاہد نے انکار کر دیا تھا۔ مجاہد نے ایسے ہی باتوں باتوں میں کہا، ماموں اپنی بیٹی کو لے آئیں، چلے ہمیں کھانا تو بنا کر دے گی۔
تو ماموں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ تو جب لے کر آیا تو مجاہد نے باتوں باتوں میں اس کی شادی کا ذکر کر لیا کہ ماموں اس سے میری شادی کروا دیں۔ تو ماموں تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، ماموں نے اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ اب مجاہد تو انتقام لینا چاہ رہا تھا۔ اس نے ایک رات اس لڑکی کے ساتھ گزاری اور صبح کہا کہ ماموں اس کی عمر بہت کم ہے، اب یہ شادی کے لائق نہیں، اس کو گھر لے جائیں، 2 سال کے بعد اس کو یہاں لے کر آؤں گا میں۔ ایک دن کسی دوست کی بہن کی شادی تھی تو وہاں سمرین بھی نظر آئی، تو مجاہد کی خوشی کی انتہا نہ رہی، جلدی سے بھاگ کر سمرین کو آواز لگائی، سمرین بات سنو۔ سمرین نے دیکھا، مجاہد نے کہا سمرین بس کرو، اب غصہ ختم کر دو، چلو گھر واپس آ جاؤ۔ سمرین نے کہا کیوں آؤں گھر واپس، میں تو ناچ گانے والوں کی لڑکی ہوں نا، تو تم نے شادی تو کر لی ہے اس بچی سے، تب کیوں نہیں اس کو گھر نہیں بسا سکتی؟ وہ تو اچھے گھرانے کی ہے نا، میں تو ناچ گانے کرنے والوں کی ہوں۔ سمرین نے بہت بری طرح سے اس کو باتیں سنائی، لیکن مجاہد نے کہا سمرین پلیز میری بیٹی سے مجھے ملواؤ۔ سمرین نے کہا مر چکی ہے تمہاری بیٹی تمہارے لیے، اب میں اس سے ڈھولکی بجواؤں گی، لوگوں کی شادیوں میں ڈانس کرواؤں گی۔ یہ بات سن کر مجاہد کو بہت غصہ آیا، اس نے پاس ہی پڑی چھری پکڑ لی اور سمرین پر وار کر دیا۔ سمرین کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، جس کو دیکھ کر مجاہد بہت گھبرا گیا۔ لوگوں نے اٹھایا اور سمرین کو ہاسپٹل لے گئے، لیکن اب مجاہد بہت تنہا ہو چکا تھا، کیونکہ سمرین تو اب کبھی واپس آنے والی نہیں تھی۔ روز اس دن کو کوستا جس دن سمرین کی اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، کہ کاش میں اس سے ملتا ہی نہ، اس سے شادی ہی نہ کرتا، کیونکہ اب تو اس کے اپنے بھی اس کو اپناتے۔ وہ تنہائی میں سوچتا کہ جذباتی کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ ہر روز تنہائی اس کو کھاتی، نہ نیند آتی، نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی۔ اپنی بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہا تھا۔ سارا دن رات ایک چارپائی پہ پڑا، جو سارا دن سگریٹ وغیرہ پیتا رہتا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی کہانی۔ جذبات میں کیے ہوئے فیصلے اچھے نہیں ہوتے، ہمیشہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور ماں باپ کی جو کہے بات ہو اس کو مان لینی چاہیے۔